یہ کیا مانگتے ہیں ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا رب کی رحمت جوش میں، فوراً ہاتھوں کو پھیلا لیا، فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، ربنا وبعث فیہم رسولا، یا اللہ وہ نبی جس کا تو نے عالم ارواح میں ہم سے عہد لیا تھا، یا اللہ وہ محبوب جس کو تو نے بھیجنا ہے، وہ آخر میں آنے والا نبی، یا اللہ مجھے آج اگر تو دینا چاہتا ہے، مجھ سے خوش ہوا ہے تو میں خوش ہو کے یا اللہ تجھے راضی کر کے مانگ رہا ہوں، وہ میری اولاد میں پیدا فرما۔ کیوں میں نے بیت اللہ بنایا، تیرا گھر بنایا، اس کے لیے امام چاہیے، اس کے لیے استاذ چاہیے، اس کے لیے معلم خطیب چاہیے، یا اللہ وہ جو آنے والا آخری نبی ہے اس کو میری اولاد میں رسول بنا کے بھیج تاکہ اس میرے بنائے ہوئے گھر کو آباد کرے۔ ابھی حضور تشریف نہیں لائے، ہزاروں سال پہلے دعا کی ابراہیم نے تو مانگا کس کو؟ اللہ کے محبوب کو۔ تو پتہ یہ چلا حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے لیکن حضور کے تذکرے پہلے ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھے کون ہے؟ بابل شہر کا بادشاہ بخت نصر ہے۔ خواب دیکھتا ہے اور خواب دیکھا، ہڑبڑا کے اٹھا، ڈرا جاگا، خواب بڑا عجیب دیکھا ہے، جلدی کرو سب کو بلاؤ، جتنے بھی وزیر مشیر ہیں، جتنے نجومی کاہن ہیں، بادشاہ نے بلایا ہے، سارے حاضر ہو گئے، دربار سج گیا۔ بادشاہ نے کہا لوگوں میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا ہے، اس خواب نے مجھے ڈرا دیا ہے، جلدی کرو اس کی تعبیر بتاؤ۔ سب نے کہا بادشاہ سلامت، ایسا کریں اپنا خواب بتائیں، ہم اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ نجومی کاہن آگے ہوئے، آپ اپنا خواب بیان کریں، ہم اس کی تعبیر بتاتے ہیں۔ اب بخت نصر کہتا ہے میں تو خواب بھول چکا ہوں۔ اس نے کہا 3 دن رات کی مہلت ہے، 3 دن رات میں تم نے مجھے خواب بھی بتانا ہے، اس کی تعبیر بھی بتانی ہے۔ یہ بات چلتے چلتے اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام تک پہنچی۔ دانیال علیہ السلام کو اس بادشاہ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ جو بیت المقدس کے اسیران ہیں، وہ جو مجاہدین ہیں، اللہ کے گھر کے لیے جنہوں نے لڑائی کی ہے، ان کو جو قید کیا ہے، ان میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی ہیں۔ جب کانوں تک خبر پہنچی، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا لوگوں جاؤ بتاؤ بادشاہ کو تمہارے اسیران بیت المقدس میں ایک آدمی ہے جو کہتا ہے میں تمہارا خواب بھی بتاؤں گا، اس کی تعبیر بھی بتاؤں گا۔ کیوں؟ اللہ کا نبی ہے نا، اللہ نے اپنے نبی کو بڑا اعلیٰ علم عطا کیا ہے، وہ علم جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اللہ کے نبی کا پیغام بادشاہ تک پہنچا۔ قیدیوں میں ایک ایسا قیدی ہے، وہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اسی طرح دانیال بھی خواب بھی بتائے گا، اس کی تعبیر بھی بتائے گا۔ سارے نجومی کاہن، سارے جتنے وزیر مشیر ہیں حیران ہے بھائی اتنا بڑا عالم کون ہے جو خواب بھی بتائے گا؟ حالانکہ خواب دیکھا بادشاہ نے ہے، بادشاہ دیکھنے والا بھول گیا، وہ جس نے دیکھا ہی نہیں، جس کا اس خواب سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ خواب بھی بتائے گا، اس کی تعبیر بھی بتائے گا۔ اب سارے منتظر ہیں، وہ جو تھوڑی دیر پہلے جیل میں تھا اس کے لیے اب بادشاہ پروٹوکول بھیج رہا ہے، اس کے لیے فوجی بھیج رہا ہے، اس کے لیے سواریاں بھیج رہا ہے، بھائی پروٹوکول سے لے کے آؤ۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ یہ زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے سارے کا سارا کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اب وہ جسے چاہے عزت دے، وہ جسے چاہے ذلیل کرے۔ اب بادشاہ ذلت کا سامنا، بادشاہ کا مقدر، اللہ کے نبی کو اللہ نے عزت دی، بڑے پروٹوکول سے بلایا۔ جس وقت بادشاہ کے دربار میں آئے، اللہ کے نبی بڑی شان سے آئے،
شان سے۔ اب وہ جو درباری ہیں دیکھ رہے ہیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اللہ کے نبی آ کے کھڑے ہو گئے، کوئی سجدہ نہیں کیا، وہ جو دربار کے آداب شاہی تھے بجا نہیں لائے۔ اب سارے کہنے لگے خیر نہیں ہے، بادشاہ تو غصے میں آئے گا۔ بادشاہ نے پوچھ لیا، فرمایا آپ نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب بادشاہ کو کیا پتا یہ بخت نصر کا ماننے والا نہیں ہے، تو رب اکبر کا ماننے والا ہے۔ جو رب اکبر کے ماننے والے ہیں وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ انہیں پتہ ہے یہ پیشانی کٹائی تو جا سکتی ہے لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکائی نہیں جا سکتی۔ اب بخت نصر کے سامنے حضرت دانیال فرمانے لگے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میرے رب سے میرا وعدہ ہے اللہ کے علاوہ عبادت کسی اور کی نہیں کرنی۔ ارے بادشاہ یہ جو سجدہ ہے یہ عبادت ہے، یہ عبادت تیری نہیں ہو سکتی، یہ صرف رب کی ہو سکتی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا میں ان لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو اپنے معبود سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ آئیں عزت سے بٹھایا، پروٹوکول سے بٹھایا، بتائیے ہمارا خواب، اس کی تعبیر۔ اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام فرمانے لگے ارے بادشاہ تو نے خواب دیکھا ہے؟ کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک بہت بڑا بت ہے جو سینے سے اوپر سونے کا ہے اور سینہ اس کا چاندی کا ہے، پیٹ سے لے کے ران تک وہ پیتل کا ہے اور اس سے نیچے لوہے کا ہے، اس کے پاؤں مٹی کے ہیں اور اس پہ بڑی کشیدہ کاری ہوئی ہے۔ بڑا خوبصورت ہے وہ بت، تو اس کی حسن کو دیکھ کے، خوبصورتی کو دیکھ کے اش اش کر اٹھتا ہے، حتیٰ کہ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے ایک باری برکم پتھر گرتا ہے، اس بت کے سر پہ لگتا ہے، وہ بت پاش پاش ہو جاتا ہے، اس کے ذرے مشرق مغرب شمال جنوب تک پھیل جاتے ہیں۔ اب تو حیران ہو کے ڈر کے جاگ جاتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا ہاں یہی خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام فرمانے لگے بادشاہ سن، یہ جو تو نے بت دیکھا ہے یہ سارے بت پرست مذاہب ہیں، جتنے بتوں کو پوجنے والے اللہ کے علاوہ جتنے لوگ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، ان سب کے مذاہب کو اکٹھا کر کے اللہ نے تجھے دکھایا۔ بادشاہ فوراً برجستہ بولا وہ جو پتھر اوپر سے گرا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جو پتھر اوپر سے گرا ہے یہ آخری آنے والا جو اللہ کا محبوب ہے اس کا لایا ہوا دین ہے۔ فرمایا جس وقت وہ دین آئے گا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ فرمایا وہ آخری آنے والا جس وقت آئے گا، جتنے باطل ادیان ہوں گے، جتنے غلط مذہب ہوں گے، اس کا دین آ کے سب کو پاش پاش کر دے گا، سب کو ختم کر دے گا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آنن فانن اس کا دین اتنا پھیل جائے گا، اس کا رب اعلان کرے گا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج کا دن وہ ہے کہ جس دن آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا گیا، آپ کے ماننے والوں کے لیے دین مکمل کر دیا گیا۔ فرمایا جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، فرمایا ان کی محنت ایسی ہوگی کہ ان کا دین پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، اور میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یوں میرے دین کو پھیلائے گا۔ اے میرے ماننے والوں، دنیا میں کوئی کچا اور پکا گھر ایسا باقی نہیں رہے گا جہاں تک میرا دین نہ پہنچے۔ آج دیکھیے نا اللہ کا دین، حالانکہ باطل قوتیں کتنی کوشش کر رہی ہیں اس کو مٹانے کی، لیکن جتنا وہ مٹانا چاہتے ہیں اتنا یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ہماری کم بختی ہے کہ ہم دین پہ من و عمل نہیں کر رہے۔ اگر ہم دین پہ عمل کرنے والے بنے تو اپنی کھلی آنکھوں سے اس کی برکات دیکھیں کتنی زیادہ برکتیں ہیں۔ تو خیر عرض کر رہا تھا حضرت دانیال علیہ السلام
خواب بھی بتا رہے، تعبیر بھی بتا رہے، اور تعبیر میں آخری آنے والا نبی جو ابھی آیا نہیں، ہزاروں سال بعد آئے گا، لیکن اس کا تذکرہ پہلے کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں وہ آخری آنے والا آئے گا، اس کا دین سارے دینوں پہ چھا جائے گا۔ پھر دیکھیے یہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ہے، اپنی قوم بنی اسرائیل کے سامنے کھڑے، یہودیوں کے سامنے کھڑے، انہیں خطاب کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، اس سے پہلے جتنے رسول آئے ان سارے رسولوں کو مانتا ہوں، اور تمہیں بشارت دیتا ہوں میرے بعد بھی رسول آئے گا، اور جس وقت وہ رسول آ جائے پھر تمہیں کسی اور کا کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی اور کی بات ماننے کی ضرورت نہیں، وہ جو آخری آنے والا نبی آئے گا فرمایا اس کی موجودگی میں اگر کسی اور کا کلمہ پڑھو، حتیٰ کہ میں موسیٰ کا کلمہ پڑھو، پھر بھی تم نے نجات نہیں پانی، نجات چاہتے ہو تو پھر آخری آنے والے نبی کا کلمہ تمہیں پڑھنا پڑے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دیتے ہیں، فرمایا یأتی من بعدی، ارے بنی اسرائیل میرے بعد ایک آنے والا آخری نبی آئے گا، یأتی من بعدی اسمہ احمد، ارے میں تمہیں بتا دیتا ہوں اس کا نام بھی احمد ہوگا۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا احمد فی السماء ومحمد فی الارض، فرمایا میرا آسمانوں میں نام احمد ہے اور زمین میں نام محمد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیونکہ آسمان پہ جانا تھا نا، آسمان کا نام بتایا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں ایک بادشاہ ہے یمن کا رہنے والا جس کا نام شاہ طبہ ہے۔ اب یہ شاہ طبہ آتا ہے، ساری دنیا کو فتح کرتا ہوا اپنی فوجوں کو ساتھ لے کے چلتا جاتا ہے سارے علاقوں میں تاکہ روب رہے۔ اب چلتے چلاتے یہ شاہ طبہ اس جگہ پہنچتا ہے جہاں بہت سارے کھجوروں کے درخت ہیں جسے یثرب کہتے ہیں۔ اب یثرب میں پہنچتا ہے، لوگوں سے لڑائی کرتا ہے، دن سارا لڑائی ہوتی ہے۔ شام ہوئی، جن لوگوں سے یہ لڑتا رہا وہ سارے کے سارے اچھے اچھے کھانے پکا کے اس کے پاس لے آئے، اس کے فوجیوں کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا چکرا سا گیا، کہنے لگا لوگوں یہ کیسے لوگ ہیں، میں ان سے لڑ رہا تھا صبح سے شام تک، ان سے لڑائی ہوتی رہی، اب شام کو انہوں نے ہمیں کھانا کھلانے شروع کر دیے۔ یہودی علماء تھے ساتھ، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، اگر محسوس نہ کریں تو کچھ احوال ہم بھی بتائیں۔ ارے بتاؤ نا، کیا بتانا چاہتے ہو؟ یہودی علماء کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ جو شہر ہے جس کو آپ فتح کرنا چاہتے ہیں یہ عام شہر نہیں ہے، یہ بڑا خاص شہر ہے۔ ارے اس کی خاصیت بتاؤ نا کیا ہے؟ فرمایا وہ جو آخری آنے والا نبی آئے گا جس کی تورات کے اندر بشارتیں ہیں، جس کی انجیل میں بشارتیں ہیں، فرمایا وہ پیدا تو مکہ میں ہوگا لیکن ہجرت کر کے یہاں آئے گا۔ فرمایا اس کی ہجرت سے پہلے اللہ نے جو لوگ یہاں رکھے ہیں ان کا دل اتنا نرم رکھا ہے کیونکہ وہ یہاں آئے گا، اس کے لیے اللہ نے مٹی کو زرخیز رکھا ہے۔ فرمایا اس کے آنے سے پہلے ہی ان لوگوں کو بڑا پیارا بڑا رحم دل رکھا ہے، اس لیے یہ لوگ آپ کی دعوت کر رہے ہیں۔ اب بادشاہ پوچھنے لگا ارے بتاؤ نا اس کی کچھ تعریفیں، بتاؤ نا اس کے متعلق کچھ۔ قرآن کہتا ہے یعرفون ابناءہم، یہودی اس طرح جانتے تھے حضور کی تعریفیں، اس طرح حضور کا حلیہ جانتے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں مثلہم فی التوراۃ والانجیل، ہم نے تورات اور انجیل میں حضور کا پورا حلیہ بیان کر دیا تھا، پورے کا پورا حلیہ۔ اب وہ حلیہ پڑھ کے گویا ان کے ذہنوں میں پوری تصویر تھی۔ اب ان یہودی علماء نے پوری تصویر بتائی، وہ آئے گا، وہ اتنا اخلاق والا ہوگا، ایسا اس کا حسن ہوگا، ایسے اللہ رب العزت اس کے ہاتھ پہ دین کو مکمل کرے گا، آخری دین وہ لے کے آئے گا، آخری وہ نبی ہوگا۔
اور اس کا چہرہ ایسا ہوگا جو صرف چہرہ دیکھے گا وہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ جس وقت یہ ساری تعریفیں سنی تو وہ بادشاہ کہنے لگا اب ان سے لڑائی نہیں کرنی، بلکہ ایسا کرو جو ان کا نقصان ہوا وہ نقصان بھی پورا کرو، اور میرے ساتھ جتنے لوگ ہو جو علماء لوگ ہو ان سب کو میں یہاں گھر بنا کے دیتا ہوں، تم یہاں رہو اور اس کا استقبال کرنا جس وقت وہ آئے۔ تو ابھی حضور آئے نہیں ہیں، ابھی حضور کی ولادت بھی نہیں ہوئی ہے، کم و بیش 100 سال پہلے شاید طبع آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہے اور تورات کو بھی پڑھنے والا ہے۔ اب اللہ کے نبی کی تورات و انجیل میں جس وقت اس نے علماء سے سن کے وہ نشانیاں دیکھی، سارے یہود و نصارہ کے جو علماء تھے ان کو گھر بنا کے دیے۔ روایات میں آتا ہے 300 کم و بیش اس کے ساتھ علماء تھے، سب کو گھر بنا کے دیے، اور فرمایا ایک اور خوبصورت سا گھر بناؤ بھائی۔ کیوں بناؤ؟ فرمایا اس لیے کہ یہ جو گھر ہے میری طرف سے اس آنے والے رسول کو تحفہ دینا۔ جس وقت سارے گھر بن گئے، گھر بنانے کے بعد اس نے پھر خط لکھا۔ اللہ اکبر، علامہ دمیری نے خط لکھا ہے، اور میں اس نے خط لکھا، کہنے لگا ارے آنے والے تو ابھی آیا نہیں ہے، لیکن تیری صفات میں نے پڑھی، علماء سے سنی، وہ سننے کے بعد میں شاید طبع اعلان کرتا ہوں، اگر میری زندگی ہوئی تو میں پہلے ہی اعلان کرتا ہوں میں آپ پہ ایمان لایا، اور صرف ایمان نہیں، اگر میری زندگی ہوئی تو میں آپ کا سب سے پہلے سپاہی بنوں گا، آپ کا سپاہی بن کے، آپ کا خادم بن کے آپ کی خدمت کروں گا، اور جو دین آپ لے کے آئیں گے اس دین کو پھیلانے میں آپ کی ہیلپ کروں گا۔ اور اگر دنیا سے چلا گیا، میں آج یہ خط لکھ کے جا رہا ہوں، نامہ مبارک لکھ کے جا رہا ہوں کہ آپ آئیں گے بعد میں، لیکن آپ کی ساری صفات پہ میں ایمان لایا ہوں۔ آپ جب آئیں گے آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ سے ہجرت کر کے یثرب آتے ہیں، یہ پہلے یثرب تھا، حضور کے مبارک قدم لگے تو مدینہ طیبہ بن گیا۔ اب حضور تشریف لاتے ہیں، وہ سارے اس کی اولاد والے آتے ہیں، آ کے استقبال کرتے ہیں، اور ہر ایک بندے کی خواہش ہے حضور ہمارے گھر تشریف لے آئیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، آج میری اونٹنی کو چھوڑ دو، جس کے گھر جا کے میری اونٹنی ٹھہرے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا۔ اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار چھوڑ دی گئی، وہ اونٹنی چلتے چلتے ایک گھر کے سامنے آ کے بیٹھ جاتی ہے، اور وہ گھر تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا، ان کے پاس وہی خط تھا، انہوں نے وہ خط کھول کے دیا، یا رسول اللہ یہ خط پڑھیے، آپ ابھی تشریف نہیں لائے تھے، 100 سال پہلے ایک آدمی آیا تھا، آپ کے لیے یہ گھر بھی بنوا کے گیا تھا، آپ پہ ایمان کا اعلان بھی کر کے گیا تھا۔ تو میرے معزز سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن حضور کے تذکرے پہلے سے ہو رہے ہیں، حضور کے لیے دعائیں پہلے سے ہو رہی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پہلے سے بیان کی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ صرف صفات اور تذکرے نہیں بلکہ حضور کی آمد سے پہلے حضور پہ ایمان کے اعلان بھی کیے جا رہے ہیں۔ دعا کریں اس شان والے نبی کی اللہ ہم سب کو قدر کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔